بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ نیا چینل اس نیت سے بنایا گیا ہے کہ آپ دوستوں کے سامنے مستند اسلامی دعائیں پیش کی جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت و ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیات کریمہ کا ذکر کریں گے، پھر اس سلسلے میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں گے۔ دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیات کریمہ۔ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ فرمایا گیا اپنے دین کو اس لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 29۔ چپکے چپکے اسی سے دعا مانگو۔ حکم دیا گیا اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ اسے خوف و رجا کی حالت میں پکارو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اسی کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی، یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب تر ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکارو۔ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 110۔ مجبور و بے نوا کی فریاد اس کے سوا کون سنتا ہے؟ بے کس کی پکار کو جب وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ روزی اللہ ہی سے طلب کرو۔ پس تم اللہ تعالی ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17۔ اللہ ہی سے فریادیں کرو چاہے کافروں کو برا لگے۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو چاہے کافر برا مانے۔ سورہ غافر آیت نمبر 14۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ وہی زندہ و لا شریک ہے، اسی سے مانگو۔ فرمایا گیا وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ سورہ غافر آیت نمبر 65۔ دعا کی فضیلت میں وارد صحیح احادیث۔ دعا عین عبادت ہے۔ سید نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ آدم کے بیٹے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا،
چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تو گناہ سے پوری زمین بھر کر لے آئے، لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم سب میرے محتاج ہو، میری بادشاہت بلا حدود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی کھلاؤں، بس تم سب مجھ سے ہی کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھلاؤں۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی پہنا دوں، سو تم مجھ ہی سے لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں پہنا دوں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے جن اور انسان سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ کوئی میری طرف آ کر تو دیکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ یا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کی ایک دعا ضرور ایسی ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ تین میں سے کم از کم ایک فائدہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ اور قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو ایسے شخص کو تین میں سے ایک چیز ضرور عطا کی جاتی ہے، یا تو اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اس دعا کے باعث کسی ایسی ہی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم تو پھر بہت کثرت سے دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ہاں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حالت سجدہ میں دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو اپنے رب کی سب سے زیادہ قربت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، چنانچہ حالت سجدہ میں بہت کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔